نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کے مضمون اسلامیات کے لیکچر کے حوالے سے آج سردیوں کی چھٹیوں کے لیکچرز کے حوالے سے یہ تیسرا لیکچر ہے جو کلاس 6 کے طلباء کے لیے۔ تو آج کے ہمارے سے لیکچر کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ عدل و احسان ہے۔ تو ہم اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے اس کا جو معنی و مفہوم ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدل و احسان کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ عدل اور احسان یہ دو لفظ ہیں۔ عدل اور چیز ہے اور احسان اور چیز ہے۔ عدل کے لغوی معنی ہوتے ہیں برابر کرنا، سیدھا کرنا یا توازن قائم کرنا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، یہ عدل ہے۔ یا جو شخص جس چیز کا مستحق ہو وہ اسے دے دینا عدل میں آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نیکی یا بلائی کے بدلے میں جزا اور بدی کے بدلے میں سزا دینا بھی عدل میں شامل ہے۔ اور احسان کا معنی یہ ہے کہ نیکی کرنا، مہربانی کرنا یا اچھا رویہ اختیار کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا احسان کہلاتا ہے۔ دیگر الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلائی کا بدلہ زیادہ بلائی سے دینا اور برائی کرنے والے کو معاف کر دینا احسان میں آتا ہے، اسے احسان کہتے ہیں۔ تو عدل و احسان کے حوالے سے ہمارے پاکیزہ مذہب اسلام میں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں عدل کے بارے میں متعدد مقامات پر حکم دیا گیا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیں۔ اصل میں کسی بھی معاشرے میں توازن اس وقت برقرار رکھا جا سکتا ہے یا معاشرے کا نظام صحیح معنوں میں صحیح سمت تب چلایا جا سکتا ہے جب اس میں عدل کا نظام قائم کیا جائے۔ جب کسی معاشرے میں عدل کے نظام کو خراب کر دیا جائے، عدل کا نظام درم برم ہو جائے، تو وہ معاشرہ عدم سکون کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے کی جو قدریں جو ہیں وہ پامال ہو جاتی ہیں اور اس معاشرے کے باسی جو ہیں وہ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو مذہب اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل قائم کرو یعنی انصاف کا نظام قائم کرو کیونکہ وہ تقوی کے قریب ہے۔ کہ جب تک کسی ملک کا نظام، کسی ملک کی حکومت، گورنمنٹ عدل انصاف پر قائم ہوتی ہے، عدل کا نظام قائم کرتی ہے، تو وہاں کے باشندے، وہاں کے باسی جو ہیں وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، ان سب کو ان کے حقوق میسر آتے ہیں اور وہ سب خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جب بھی کسی معاشرے میں سے عدل کا نظام ختم ہو جاتا ہے، عدل کے بدلے میں ظلم آ جاتا ہے، بربریت آ جاتی ہے اور حقوق کی پامالی آ جاتی ہے، تو پھر وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس معاشرے کی قدریں خراب ہو جاتی ہیں اور اس معاشرے کے لوگوں کو حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ معاشرہ مفلوق الحال ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں لوگوں کی مختلف کیٹیگریز بن جاتی ہیں، مختلف طبقات بن جاتے ہیں۔ کچھ طبقات انتہائی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور کچھ طبقات جو ہیں وہ انتہائی مفلوق الحالیت میں، انتہائی غربت میں چلے جاتے ہیں اور اپنا نظام زندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ تو قرآن و حدیث میں عدل و احسان کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ پوری کائنات کی بنیاد جو ہے وہ عدل پر قائم ہے۔
اگر اس کائنات کے نظام سے عدل نکال دیا جائے تو نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت عادل بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی عادل ہیں اور مخلوق کو بھی عدل و انصاف کا حکم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں کو بھی عدل کا انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے کی جو انتظامیہ ہے، حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرے، عدل کا نظام قائم کرے اور اس عدل کو ہر انسان تک پہنچائے۔ اس عدل کے فوائد ایک ادنیٰ سے ادنیٰ انسان تک پہنچنے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کے حوالے سے فرمایا اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عدل و احسان کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی میں عدل و احسان کو قائم فرمایا، عدل کا نظام قائم کیا، مدینہ کی ریاست میں عدل کو قائم کیا، عدل کا نظام برپا کر کے لوگوں کو اس کے فوائد پہنچائے اور خود اپنی جماعت کو بھی عدل قائم کرنے کی تاکید فرمائی، اور تمام انسانیت کے لیے بھی آپ کی یہی تعلیم ہے کہ ہر معاشرہ اپنے ہاں عدل کے نظام کو قائم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عادل لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے ممبروں پر مرنجمان ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور اپنی رعایا میں انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا قیامت کے روز جب کہ اللہ تعالیٰ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہوگا، یعنی جو عدل قائم کرنے والا بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں احسان کے متعلق فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہ تصور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت کرتے ہوئے بھی انسان کو انتہائی اعلیٰ انداز میں عبادت کرنی چاہیے اور انتہائی انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس طرح عبادت کی جائے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہیں اور اس کی تمام حرکات کو، سکنات کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ان اعمال پر اس کو خوب جانتے ہیں اور اس کو اجر عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ اور خفیہ نہیں ہے۔ عدل کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، تو عدل کی جو بڑی اقسام ہیں وہ دو ہیں۔ عدل کی 2 بنیادی اقسام ہیں، ایک ہے انفرادی عدل اور ایک اجتماعی عدل۔ انفرادی عدل میں ایک انسان کی زندگی میں اعتدال پسندی اور میانہ روی جیسی اچھی عادات شامل ہیں۔ جس طرح اچھی صحت کے لیے خوراک کھانے میں اعتدال ضروری ہے، اسی طرح عبادات میں بھی میانہ روی کی تاکید کی گئی ہے۔ جب ایک انسان اپنی ذاتی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لے گا تو معاشرہ خوشحال اور امن پسند ہوگا۔ اسی طرح اجتماعی عدل سے مراد قومی یا ملکی سطح پر عدل و انصاف والا نظام نافذ کرنا اور قائم کرنا، تاکہ معاشرے میں امن و سکون کی فضا قائم ہو سکے۔ قوانین کی پابندی، حقوق العباد اور قومی مفادات کا تحفظ اجتماعی عدل میں شامل ہے، یعنی اجتماعی طور پر سب لوگوں کے حقوق ادا ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، عدم مساوات نہ ہو، کسی پر کوئی پابندی اور قدغن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب لوگوں تک پہنچ سکیں، سب ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اسلامی تاریخ میں عدل اور انصاف کی بے مثال واقعات اور مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عدل و احسان کی بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ قریش کی ایک معزز خاتون نے چوری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی قانون کے مطابق
اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی۔ لوگوں نے سفارش کی کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہ کام کرتی تو اس کو بھی میں یہی سزا دیتا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب کہ فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو معاف کر دیا اور ان کی عزت افزائی فرمائی، حالانکہ ان کے بے پناہ مظالم اور دشمنی کی وجہ سے آپ کو ہجرت بھی کرنا پڑی تھی اور آپ نے بے شمار تکالیف بھی اٹھائی تھیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ آپ نے بے شمار مواقع پر احسان کا معاملہ فرمایا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا، جن گویا کہ آپ کی ساری زندگی احسان سے، احسان کی مثالوں سے، احسان کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چونکہ عدل و انصاف جو ہے، عدل و انصاف اور احسان جو ہے ایسی اعلیٰ صفات ہیں کہ یہ جس انسان میں ہو اس انسان کو عظیم بنا دیتی ہیں، اور جس معاشرے میں ہو اس معاشرے کو بھی عظیم اور اعلیٰ بنا دیتی ہیں۔ ایسے صفات کے عامل افراد اور عامل معاشرے جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ترقی کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا جی مختصر تعارف عدل و احسان کے حوالے سے، یہ آج کا آپ کا ٹاپک تھا۔ تو اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے اس میں آپ کی مشق ہے، ایکسرسائز ہے، جس میں پہلے جو ہے آبجیکٹیو ٹائپ کے سوالات ہیں اور اس کے بعد پھر مختصر سوالات اور تفصیلی سوال ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں آبجیکٹیو میں سوال نمبر 1، جس میں مناسب جواب پر نشان لگانا ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 67 پہ ہے، اگر کتاب آپ کے سامنے ہو تو 67 پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں جز نمبر 1 ہے احسان کے لغوی معنی ہیں۔ تو چاروں آپشن میں سے جو درست آپشن ہے وہ نیکی کرنا۔ احسان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نیکی کرنا، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا۔ اور آپشن نمبر 2 ہے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر کا سوال ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود ایک آدمی معاف کر دیتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ احسان کہلاتا ہے۔ اور تیسرا نمبر ہے کائنات کا نظام کس وجہ سے قائم ہے؟ جیسا کہ ابھی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ کائنات کا نظام جو قائم ہے وہ عدل کی وجہ سے ہے، عدل کی وجہ سے کائنات کا نظام قائم و دائم ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی قریش کی عورت کو چوری کی سزا دینا کس بات کی علامت ہے؟ تو 4 آپشن میں سے جو درست آپشن ہے وہ جیم ہے کہ کس بات کی علامت ہے؟ عدل و انصاف کی، کہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے اس کو چوری کی سزا دی گئی۔ نمبر 5 ہے گلی محلے کے بچوں کے درمیان جھگڑے میں صلح و صفائی کروانا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ آپشن نمبر B ہے عدل و انصاف، یعنی اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں عدل و انصاف قائم کروا دیا جائے۔ سوال نمبر 2 ہے جی مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ پہلا پوائنٹ ہے بدی کے بدلے میں سزا دینا عدل میں شامل ہے، خالی جگہ میں لفظ عدل آئے گا، عدل میں شامل ہے۔ نمبر 2 ہے بھلائی کے بدلے میں زیادہ بھلائی کرنا احسان کہلاتا ہے، خالی جگہ میں احسان۔ نمبر 3 ہے بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، خالی جگہ میں لفظ لگائیں گے پسند۔ نمبر 4 ہے کائنات کا نظام ڈیش پر قائم ہے، خالی جگہ میں آئے گا عدل، یعنی کائنات کا نظام کس پر قائم ہے؟ عدل پر قائم ہے، یعنی عدل کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی شکل میں عدل موجود ہے تو کائنات کا نظام ابھی تک چل رہا ہے۔ اگلا اور آخری پوائنٹ ہے قریش مکہ کے مظالم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ڈیش کرنا پڑی،
تو خالی جگہ میں لفظ لگائیں گے ہجرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مظالم کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جی آپ کی ایکسرسائز کا. سوال نمبر 3 ہے مختصر سوالات، درج ذیل مختصر سوالات کے جواب تحریر کریں. سوال نمبر 1 ہے عدل و احسان کا اصطلاحی مطلب بیان کریں. اس کا جواب آپ کے صفحہ نمبر 64 پر ہے. کتاب آپ کے سامنے ہو تو 64 صفحہ نمبر دیکھیں. اس میں جہاں پہ ہیڈنگ ہے عدل و احسان، عدل و احسان ہیڈنگ 64 پیج پہ، جہاں پہ عدل و احسان والی ہیڈنگ میں پہلی لائن میں عدل سے مراد کسی کا پورا حق ادا کر دینا ہے، جبکہ احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے اور خود کم پر اکتفا کرے. یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے. مختصر سوال نمبر 1 کے لیے یہ جواب ہے. اگلا سوال ہے جی سوال نمبر 2 عدل و احسان میں فرق بیان کریں. یعنی عدل و احسان میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 64 پر 64 پر ہے. اسی عدل و احسان والی ہیڈنگ میں دیکھیں لائن نمبر 2 میں ابھی جو آپ کو سوال نمبر 1 بتایا تھا اسی کی دوسری لائن میں ہے کسی معاملہ میں برابر کا بدلہ لینا عدل ہے. دوسری لائن میں کسی معاملہ میں برابر کا بدلہ لینا عدل ہے لیکن معاف کر دینا احسان ہے. یعنی عدل اور احسان میں یہ فرق ہے. یعنی بدلہ لینا یہ عدل ہوگا، یعنی اس کو معاف نہیں کر رہا، بدلہ لے رہا ہے. جتنی اس نے سزا دی ہے اتنی اس کو جواب دے رہا ہے، اس کا بدلہ لے رہا ہے. لیکن بدلہ نہیں لے رہا اس سزا کے بدلے میں یا ظلم کے بدلے میں اس کو معاف نہیں کر رہا، بدلہ لے رہا ہے تو یہ عدل ہے. لیکن اگر بدلہ نہیں لے رہا، اس کو معاف کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو یہ احسان ہے. لیکن معاف کر دینا احسان ہے. عدل کا مطلب ہوگا بدلہ لینا یعنی برابری ہو جانا، اور احسان معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا. یہ اس میں بنیادی فرق ہے. سوال نمبر 3 ہے عبادت میں احسان کیا ہے؟ حدیث لکھیں. یعنی ہر معاملے میں عدل و احسان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو عبادات میں بھی عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے. تو عبادت میں احسان کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے پیج نمبر 65 پہ آپ اگر دیکھیں تو سب سے آخری لائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے متعلق فرمایا احسان عبادات میں احسان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہو. اگر ایسا ممکن نہ ہو پھر یہ تصور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے احسان کے متعلق. یعنی عبادت کا ایسا انداز ہو، یہ معیار ہو کہ انسان اپنے سامنے اپنے رب کو تصور کرے. یہ میرا رب میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہوں، جھک رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ایسے میں انسان کی بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے اپنے رب کی طرف. تو اگر یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تصور کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو پہلی صورت جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ حیثیت ہے اس کی. اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ اگر پہلا نہ ہو سکے تو دوسرا کم از کم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. یہ عبادت کے سلسلے میں احسان ہے. اگلا سوال ہے جی سوال نمبر 4 فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح احسان فرمایا؟ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہ فرمایا کہ بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے سب کو معاف فرما دیا. فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنے والا ہوں، وہی سلوک کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. یعنی ان بھائیوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، بہت ظلم کیے، لیکن
یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج میں بھی تمہیں اسی طرح معاف کر رہا ہوں، اگرچہ تمہارے مظالم، تمہاری بربریت اور تمہاری تکلیفیں اور سختیاں، مظالم بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں آج معاف کر رہا ہوں، کوئی بدلہ نہیں لے رہا۔ تو یہ آپ کا ان کے ساتھ کیا تھا؟ احسان تھا۔ آخری سوال ہے جی، سوال نمبر 5، عدل و احسان کے کوئی سے 3 فوائد لکھیں۔ تو عدل و احسان کے فوائد جو ہے وہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 66 پہ، 66 صفحہ پہ ہیں، آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ عدل و احسان کے فوائد ہیڈنگ ہے، عدل و احسان کے فوائد، اس میں فائدہ نمبر 1، 2 اور 3 یہ آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ عدل و احسان پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 2، عدل و احسان سے معاشرے میں امن اور خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 3، آپس میں پیار، محبت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی بھی 3 لکھ سکتے ہیں، نیچے والے 4 اور 5 یہ بھی شامل کر سکتے ہیں، جو آپ کو آسانی لگے، آسان سمجھتے ہیں، ان میں سے 3 آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ تھے مختصر سوالات۔ اب آخر میں نمبر آتا ہے جی تفصیلی جوابات کا۔ تو یہ اگرچہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھی یہ چیزیں بھیج دی جائیں گی، لیکن ایک دفعہ یہاں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، نشان لگا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں عدل و احسان کی اہمیت بیان کریں، تفصیلی سوال نمبر 1۔ تو اس کا جواب ہے جی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 64 پہ، جہاں پہ عدل و احسان کی اہمیت ہے، ہیڈنگ آپ بنائیں گے، ہیڈنگ لکھیں گے عدل و احسان کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو آپ دوسری لائن سے شروع کریں گے، جہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ خود بھی عادل ہے اور مخلوق کو بھی عدل و انصاف کا حکم فرماتا ہے۔ یہاں سے لے کر آپ سامنے والے صفحہ نمبر 65 پہ آیتوں کا، تینوں آیتوں کا ترجمہ لکھتے ہوئے آخر میں بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ تیسری آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں تک آپ نے ان ساری چیزوں کو شامل کر لینا ہے۔ تیسری آیت کے ترجمہ ایسا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہاں تک آپ کا سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوال نمبر 2 ہے کہ حدیث نبوی کی روشنی میں عدل و احسان کی اہمیت، یہی ہیڈنگ ہے، اور اس کا جواب شروع ہوتا ہے جہاں پہ ابھی آپ نے سوال نمبر 1 ختم کیا ہے 65 پہ، یہیں سے نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ عدل انصاف کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، یہ سوال نمبر 2 L2 شروع ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر یہ نیچے دوسری حدیث کا جو ترجمہ ہے، جہاں پہ آتا ہے ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہوگا، یہ 2 حدیثیں اس میں آ جائیں گی، صحیح مسلم والی اور یہ نیچے والی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان اور دوسرا فرمان، جہاں پہ آخری لفظ ہے ایک عادل حکمران بھی ہوگا، یہ آپ کا سوال نمبر L نمبر 2 ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے کہ بطور طالب علم ہم کس طرح عدل و احسان کی عادات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب آپ لوگ خود بھی دے سکتے ہیں کہ کلاس میں آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کس طرح قائم کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ سب بچے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، نرم سلوک کریں، کسی کے ساتھ سختی نہ کریں، اور خاص کر آپ کی اپنی جو ایک دوسرے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شیئر کریں۔ کچھ بچوں کے پاس خدا نخواستہ کوئی چیز نہیں ہے، تو دوسرے بچے جن کے پاس اسپیئر ہے یا جو کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنی پینسل، ریزر یا کتاب دوسرے بچے کو عنایت کر دے، اس کی مدد کر دے، یا ایک بچے کا کام نہیں کیا ہوا تو وہ اس کی مدد کر دے، اپنی کاپی اس کو دے دے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے کہ اس کا بھی معاملہ ہو جائے، اس کی یہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے، آسان ہو جائے، اور وہ اپنی تیاری کر سکے، وہ تیاری کرنے میں اس کی معاونت ہو جائے، اس کا تعاون ہو جائے۔ تو کوئی بچہ دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اور کسی کو کم تر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے۔ اگر کوئی بچہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے یا کسی بھی لحاظ سے وہ کمزور ہے، تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کے ساتھ تمسخر ٹھٹھا نہ کیا جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، یا کلاس میں بچوں کو ایک دوسرے کے نام رکھ کر حقارت کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ تو سب بچے ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ یہ ہے کلاس میں یا طالب علم کے طور پر عدل و احسان کی عادات پر عمل۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ
آپ لوگوں نے آج کا یہ لیکچر سنا ہوگا اور اس کو ذہن نشین بھی کریں گے اور اس کی تیاری بھی کریں گے، اور یہ جو چیزیں پڑھی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلے ہفتے میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام علیکم۔